طاہر اشرفی صاحب، کتنا اہم ثابت ہوگا یہ معاہدہ جو آج امریکی صدر کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس میں الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، حماس کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور بحال کی جائے گی وہ تمام سرحدیں جو ہیں، جو معاملات ہیں وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے، یا یہ جو ابھی امریکی صدر نے اعلان کیا ہے، یہ کوئی ان کا اپنا اعلان نہیں ہے۔ اس کے اوپر بہت لمبی مشاورت ہوئی ہے، جس میں تمام عرب اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، اور تقریباً 160 ممالک جو ہیں وہ اس کے اوپر آن بورڈ لیے گئے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو، اور یہ جو فلسطینیوں کا خون بہتا ہے اور جو بربریت اور وحشت ہم نے دیکھی ہے اس کا سلسلہ ختم ہو۔ تو اگر جو اعلان کیا ہے امریکی صدر نے، اور جو اس معاہدے میں چیزیں شامل ہیں، اگر حقیقی طور پر وہ اپنی منزل کی طرف پہنچتی ہیں، تو بلا شبہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام وجود میں آئے گا، جس کا دارالخلافہ القدس الشرقیہ ہوگا۔ اور اس میں تو یہ تو حماس خود بھی کہتی ہے کہ اگر ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جائے تو ہم اپنا اسلحہ جو ہے ہم ایک نظم کے نیچے آنے کو تیار ہیں، جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر فلسطینی اسے تسلیم کرتے ہیں، فلسطین کے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں، تو عالم اسلام کو یا عالمی دنیا کو اسے تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، 100 سال سے وہ قربانی دے رہے ہیں۔ اہل غزہ نے جس طرح اپنی زمین کا ایک پتھر بھی کسی کو نہیں لینے دیا ہے، تو آج فیصلہ کرنے کا حق بھی اہل غزہ کا تھا، اہل فلسطین کا تھا۔ یہ سلسلہ بہت طویل عرصے سے مذاکرات کا شروع تھا، جس کا مین کردار سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان تھے۔ انہی کی کوششوں سے آپ نے دیکھا کہ بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اور پچھلے ہفتے میں جو ملاقات مسلم سربراہوں سے ہوئی، جس میں ہمارے وزیر اعظم بھی موجود تھے، اس میں یہ 21 نکات جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ان پر اتفاق رائے ہوا۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی اس کو مانا ہے، اللہ کرے وہ اس پہ قائم رہے۔ تو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالخلافہ القدس الشرقیہ ہو، الاقصی کی آزادی ہو، اس پہ پورا عالم اسلام جو ہے متفق ہے، اور اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کہیں پر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا، اس طرح کی بہت سی پہلے بھی باتیں گردش کرتی رہی ہیں، اسرائیل پہ اب اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ قطر پہ اس سے پہلے انہوں نے حملہ کر دیا جہاں پہ ثالثی کی تمام باتیں ہو رہی تھیں، اور اب ایک اتنا بڑا جو ہے وہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کیا اسرائیل اس پر من اسی طرح سے عمل کرے گا؟ مسلم دنیا جو ہے وہ بھی، اور عالمی دنیا بھی، اور امریکہ بھی، اصل تو اسرائیل کی طاقت امریکہ ہے، اور اگر امریکہ میں کھڑے ہو کے نیتن یاہو اس کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور امریکہ بھی اس کو تسلیم کروانے کا اعلان کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس وقت یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ اسرائیل اس کو تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ اگرچہ اسرائیل نے ہمیشہ دھوکہ کیا ہے، لیکن فی الوقت تو یہ جو معاہدہ ہے یہ تکمیل کے مراحل کو پہنچے، اور اس کے بعد اگر جس طرح ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، عالمی ایک کونسل بھی بنائی گئی ہے، جس کو خود امریکی پریزیڈنٹ دیکھیں گے، غزہ کی تعمیر نو اور اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا، اور بالخصوص ایسے وقت میں جب کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے، برطانیہ موجب بنا اسرائیلی ریاست کا، اس نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا، فرانس نے کر لیا، یورپ کے بہت سے ممالک نے کر لیا، آج امریکہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا کہ وہ اس وعدے سے انحراف کرے یا اس معاہدے سے بھاگ سکے۔ اچھا طاہر اشرفی صاحب، کیا یہ اسی تناظر میں ہوا ہے جو کہ عالمی طاقتیں، مختلف ایسے یورپین ممالک بھی تھے جو فلسطین کو تسلیم کرنا شروع کر گئے تھے، تو کیا یہ جو پریشر ہے یہ ڈیولپ ہوا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو بھی سوچنا پڑا اور اسرائیل کو بھی سوچنا پڑا کہ کام مزید خراب نہ ہو جائے، سارے ان کی طرف ہو جائیں گے، ہمارا کام مزید بگڑ نہ جائے؟ بالکل اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ان ممالک کو دینا ہوگا، اور اس ساری مہم کے پیچھے جس شخصیت کا نام آتا ہے اس کا نام سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان ہے، جس نے یہ کام آج سے 2 سال پہلے شروع کیا تھا کہ ہم دنیا کو کہیں گے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں،
اسرائیل مجبور ہو جائے تاکہ وہ معاہدے کے اوپر، اور اس میں پھر ہر ملک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، لیکن بنیادی کردار سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا۔ اور جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گئے تھے سعودی عرب اور خلیج کے دورے پہ بھی، تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ 3 جو ہے بادشاہ انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ بھئی اب یہ معاملہ جو ہے اس کو ختم کریں، اور 2 ریاستی حل کی بات کی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے سامنے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اور وہی ہماری منزل مقصود ہے، اور اسی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اور فلسطینی شہداء کا خون جو ہے وہ رنگ لا رہا ہے، اہل غزہ کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اب مزید کسی فلسطینی کا خون نہ بہے، اور فلسطین کا قضیہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے حل ہو، الاقصی کو آزادی ملے، اور اہل فلسطین کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست ملے جس کا دارالخلافہ القدس الشرقیہ ہو۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتے ہیں نیتن یاہو، اور یہ صرف ان کا خواب نہیں تھا، ان کے والد محترم کا بھی یہ خواب تھا۔ تو اب اس کانٹیکس میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اتنی آسانی سے اسرائیل کو یہ معاہدہ ہضم ہو جائے گا جہاں پہ خود مختاری تسلیم کی جا رہی ہے غزہ کی، اور تمام معاملات جو ہیں وہ ان کے حق میں جا رہے ہیں؟ ایک جملہ کہوں گا، الحمدللہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا وہ پاکستان سعودی عرب معاہدے کے نتیجے میں زمین کے نیچے دفن ہو گیا، اور انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب کا ایک حصہ بھی شامل کیا جاتا تھا، اور الحمدللہ ہم اتنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنا کرم کیا کہ ہمیں محافظ حرمین شریفین بنایا ہے، اور جنود ارض الحرمین شریفین بنایا ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ استطاعت اور طاقت دی ہے کہ ہم نے ہندوستان اور اسرائیل کو مل کر ابھی مارا ہے مئی میں، اور اب یہ اسرائیل کو بھی نظر آ گیا ہے اس معاہدے کے بعد کہ اس کے لیے گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور جس دن کا یہ معاہدہ ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک آپ نے دوبارہ نیتن یاہو کے منہ سے گریٹر اسرائیل نہیں سنا ہوگا، تو یہ اللہ کا شکر ہے، وہ تو اس معاہدے سے زمین دوز ہو گیا۔ لیکن ہمیں جاگتے بھی رہنا ہے، مسلم امہ کا وحدت اور اتحاد اس جگہ پر لے کر آیا ہے امریکہ کو اور عالمی دنیا کو، اس اتحاد کو مزید مضبوط ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو کہتے تھے پاکستان کا ان ریلیونٹ ہو چکا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر مقام پر صف اول میں کھڑا کیا ہے، قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اپنے برادر اسلامی ممالک کا بھی، اور اپنی قیادت کا بھی۔ آپ کا سیاسی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور میاں شہباز شریف نے جو محنت کی ہے اس کے نتیجے میں آج آپ دیکھیے کہ پہلے ہم شامل نہیں تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر، لیکن مارکہ حق کے بعد اب کوئی ایسا عالمی کام نہیں ہو سکتا جس میں پاکستان نہ ہو۔ تو یہ اللہ نے ہمیں فاتح بنایا، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، اور انشاءاللہ اس معاملے میں بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ علامہ صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے اور آپ ہم سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، جسٹ فور انڈرسٹینڈنگ، سمجھنے کے لیے، جس طرح سے آج ذکر کیا گیا ہے کہ ڈسمینٹل کیا جائے گا حماس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ دوبارہ اسرائیل پر اس طرح سے جو ہے وہ حملہ نہ کرے، کہیں جھول نظر تو نہیں آ رہا اس تمام معاہدے کے اندر کہ دوبارہ سے جو ہے وہ خون ریزی کی جائے گی حماس کو ختم کرنے کے لیے فلسطین کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں حماس جو ہے وہ ٹریپ ایک بار ہو گئی ہے 7 اکتوبر میں، اب دوبارہ ٹریپ نہیں ہوگی، اور وہ عقل مندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آخر 60-65 ہزار لوگوں کا خون جو ہے وہ ان کے کندھوں پر ہے 7 اکتوبر کے بعد۔ وہ ایسی کوئی غلطی میرا نہیں خیال کریں گے دوبارہ کہ وہ نیتن یاہو کے ٹریپ میں آئیں اور اس معاہدے سے باہر نکل کے دوبارہ فلسطینی عوام کے قتل عام کا نیتن یاہو کو جو ہے وہ راستہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی حماس کی قیادت بھی وہی فیصلہ کرے گی جو اہل فلسطین کے حق میں ہوگا،